السلام علیکم جی، شفیق اوان خالد کی اور عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں سارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعہ مبارک ہے، بڑا فضیلت والا دن ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے کس طرح اہم خبروں کو دیکھا، کس طرح ڈسپلے دیا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لندن اجلاس، آئین شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائی پر اتفاق، حکومت کا نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کا فیصلہ، حتمی اعلان اتحادیوں کی مشاورت سے ہوگا، فوجی قیادت کے خلاف سیاستدانوں کی بیان بازی کو انتہائی نامناسب قرار دے دیا۔ ایک بار پھر فوج کو سیاست سے دور رکھنے کے عزم کے اظہار کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا ہے۔ روزنامہ پاکستان کی سرخی ہے، لندن اجلاس، اہم فیصلے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد اعلان۔ روزنامہ نوائے وقت نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کا فیصلہ، جلد الیکشن ہمارا موقف، فیصلوں کا اعلان اتحادیوں کی حمایت سے ہوگا، مسلم لیگ نون۔ روزنامہ خبریں کی سرخی بھی لندن اجلاس سے متعلق ہے، آئین شکنی پر کارروائی ہوگی، لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت حکومت کا فیصلہ۔ روزنامہ دنیا نے DGI-SPR کے بیان کو اہمیت دی، انتخابات فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا، فوج نے نہیں۔ پشاور کور کمانڈرز کے متعلق اہم سینئر سیاستدانوں کے بیانات انتہائی نامناسب، ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے، فوج اور عوام میں کوئی درار نہیں، فوجی ترجمان۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی بھی اسی خبر سے متعلق ہے، کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے بیانات انتہائی نامناسب، فوجی ترجمان۔ روزنامہ نئی بات نے ترجمان پاک فوج کے بیان کو سرخی کے طور پہ لیا، سیاستدانوں کے بیانات انتہائی نامناسب، آرمی چیف تقرر، کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے بیان بدقسمتی، سیاست سے تعلق نہ الیکشن کرانے سے کوئی لینا دینا، فوجی ترجمان۔ روزنامہ جنگ نے وزیر خارجہ کے بیان کو ہائی لائٹ کیا، تحریک عدم اعتماد سے ایک رات پہلے حکومتی وزیر نے فوری الیکشن یا مارشل لاء کی دھمکی دی، بلاول بھٹو زرداری۔ انگلش اخبار ڈان کی لیڈ سٹوری ہے، لیڈرز ٹو ٹیک نواز میسی ٹو کولیشن پارٹنرز۔ ایکسپریس ٹریبیون کی مین سٹوری ہے، نواز آسکڈ گورنمنٹ ٹو گو آفٹر وائلیٹرز آف کانسٹیٹیوشن۔ دا نیوز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے، ایکسرسائزنگ ریسٹرینٹ ISPR چیف۔ ڈیلی ٹائمز نے مریم نواز کے بیان کو فرنٹ پیج پہ کوریج دی، آرمی چیف شوڈ ہیو فلالیس ریپوٹیشن۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، DGI-SPR، جلد الیکشن ہمارا موقف، فیصلوں کا اعلان اتحادیوں کی حمایت سے ہوگا، مسلم لیگ نون۔ انتخابات ورنہ مارشل لاء، عدم اعتماد سے پہلے وزیر کے ذریعے دھمکی ملی، بلاول بھٹو۔ PTI حکومت کے 1 درجن وفاقی وزراء کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافہ، موجودہ مسائل کا حل فوری انتخابات یا اصلاحات۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ ڈان کا اداریہ ہے، انڈیا ٹریڈ ٹائز، جبکہ روزنامہ جنگ میں عطاء الحق قاسمی صاحب کا کالم ہے، کیا ہم کسی پاگل خانے کے مکین ہیں، جبکہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے، کراچی بلاسٹ۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اچھا سر، کل DGI-SPR صاحب نے ایک دفعہ پھر ذرا جو ہے گفتگو کی اور اس پہ مختلف چینلز پہ بھی وہ آئے اور انہوں نے جو کافی دنوں سے یہ چل رہا ہے فوج کے حوالے سے گفتگو، اس پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ فوج کو بیچ میں نہ ہی گھسیٹیں تو بہتر ہے، اور جنگ کی تو سرخی ہے کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، کچھ اس طرح کر کے میں وہ سرخی بھی چاہ رہا تھا سناؤں آپ کو، تو تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سوری۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ اب رک جانا چاہیے شفیق صاحب، اور اداروں کو کام کرنے دینا چاہیے، سیاستدان اپنا کام کریں، ادارے اپنا کام کریں، اور سیاست کی جنگ جو ہے سیاستدانوں کو لڑنی چاہیے۔ بالکل، جب سیاستدانوں کے پلے کچھ نہیں ہوتا تو اس قسم کی اپنا بیانات دیتے ہیں اور پاک فوج کو خواہ مخواہ گھسیٹتے ہیں۔ اب پاک فوج جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہے، پھر جو کچھ ہمارے یہاں کرائسس ہوتا ہے، جو کوئی آفت آتی ہے تو اس میں آگے آگے ہوتے ہیں، الیکشن ہو، آپ کا ریفرینڈم ہو، آپ کی اپنا کوئی اور معاملات ہوں تو وہ آگے آگے آتے ہیں اور وہ سارا آپ کو سرو کرتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں، ISPR کہہ چکے ہیں، آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کے اس کے کہنے پہ چلتے ہیں، ہمیں اپنا سیاست میں انوالو نہ کریں۔ لیکن ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ خاص طور پہ شیخ رشید صاحب جو گیٹ 4 کا حوالہ دیتے ہیں، وہ اتنا ان کے بیانات ہمیں زج کر دیتے ہیں، آپ سوچیں کہ فوج کو کس حد تک وہ وزٹ کرتے ہوں گے۔ پھر انہوں نے ایک بات یہ ہے نا کہ یہ جو چیزیں ہمارے آرمی کے افسران کے متعلق کہی جاتی ہیں وہ نیچے ٹریول کرتی ہیں، نیچے سپاہیوں تک،
اور نیچے لوور گریڈ تک. تو ان میں بھی ایک نا ہوتی ہے کہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہیں. اب جو حوالہ دیا جا رہا ہے گورنمنٹ پشاور کے حوالے سے بار بار ان کو کہا جا رہا ہے, تو میرے خیال ہے اس کو اپنا اوائڈ کرنا چاہیے. جو آپ کی فیلڈ ہے سیاست, اس میں کھیلیں آپ, عدلیہ کو بھی چھوڑ دیں اور فوج کو بھی چھوڑ دیں. یہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں ہمیں نہ گھسیٹیں, لیکن ہم جان بوجھ کے نا بار بار وہیں اس پہ جاتے ہیں. اور پھر پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی پیچھے عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی تھا کہ بھئی وہ ایک افسر کے حوالے سے اس کو کیوں نہیں ہٹانا چاہتے. تو بھئی فوج کا ایک اپنا پیرامیٹر ہے, فوج کا ایک اپنا پروموشن کا اور ایک دوسرے کو لگا کہیں ٹرانسفر پوسٹنگ ان کا اپنا پروسیجر, اس کو ان کو کرنے دیں. اور یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے, یہ روایت ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے آرمی چیف کی اس کی مشاورت سے ہوتا ہے. اب اپنا کوئی اپنا دیکھیں ابھی تک آرمی چیف کی لگانے کی کوئی نوبت آئی نہیں, اور اس پہ بھی انہوں نے آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف کا جو تعیناتی ہے وہ اصول و ضوابط کے مطابق ہوگی. لیکن ہمارے سیاستدان جی, بلکہ اس سے بڑھ کے ہمارے کوئی جرنلسٹ جو ہیں, ہمارے کوئی یوٹیوبرز ہیں, ہمارے جو اینالسٹ ہیں, آپ مین اسٹریم جو دیکھیں ٹی وی, وہ بھی یہ فوج کو گھسیٹتے ہیں. چلیں سیاستدان تو کرتے ہی کرتے ہیں نا, کم از کم میڈیا جو ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. میڈیا کو اس طرف نہیں آنا چاہیے, جو ان کو کام وہ کرنے دیں. بلکہ انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں کہا بس پہ بس اب بہت ہو گیا, آگے نہ بڑھیں. بالکل ٹھیک ہے عاصم. کل کی جو وضاحت ہے اس کا ایک ظاہر ایک بیک گراؤنڈر ہے, سوری. تو اور کافی دنوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ فوج کو نہ بیچ میں شامل کیا جائے, سیاستدان کو اپنی لڑائی خود لڑنی چاہیے. اور انفارچونیٹلی جو ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ بات تو جمہوریت کی کرتے ہیں, لیکن وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح میں جہاں سے بھی کوئی موقع ملے ہم اسے اچیو کریں. اور کل کی جو وضاحت ہے اس کے بعد میں یہ سلسلہ رکنا چاہیے. بہت شکریہ ران صاحب. دیکھیں یہ سلسلہ بالکل رکنا چاہیے, لیکن ہمیں اس کے محرکات کی طرف بھی لازمی جانا ہوگا کہ اصل میں یہ تمام جو بحث اس وقت عروج پر آئی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, کبھی بھی اس طرح اتنی کھلے الفاظ میں بیانات اور سوشل میڈیا پہ جو بحثیں چل رہی ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوتی تھیں. تو اصل میں جو وجہ ہے وہ وجہ دیکھیں نا, ہمیں اس جو برائی کی جڑ ہے وہاں تک پہنچنا ہوگا. کیا یہ تمام بحث جو شروع ہوئی, کیا یہ عمران خان صاحب نے نہیں کی؟ بار بار کبھی ایک بیان دیتے ہیں, کبھی دوسرا بیان دیتے ہیں, کبھی کسی کو مخاطب کرتے ہیں, کبھی سپہ سالار کو کسی سے ملاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ میں تو جولائی سے جانتا ہوں, مجھے رپورٹس مل گئی تھی اس لیے میں چینج نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو اصل میں پشاور کو بھی اگر انہوں نے انوالو کیا تو سب سے پہلے تو خان صاحب نے اس بحث کو کیا. پھر خاص طور پہ اس وقت اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے, سیاستدان تو شاید اب فوری طور پہ اپنے بیانات سے اس کے بعد کسی نہ کسی کے تھرو کہہ دیتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ ہے یا یہ سیاق و سباق سے ہٹا کے بات کی گئی, وہ تو اپنی معافی تلافی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں آگے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کی ایک فالوشپ ہے, وہ نیچے تک ان کا بھی پیغام جاتا ہے, وہ اپنا بیان واپس لے کے اپنے کارکنوں کو تو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو مادر پیدر آزاد سوشل میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو خاص طور پر پی ٹی آئی نے ایک ایسی برگیڈ بھرتی کر دی ہے پیراشوٹر اینکرز کی بھی, کہ وہ بحث کو شروع کر دیتے ہیں اور اس بحث کو ایسا لے کے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں, یہ جو ہم نے بیان آج ہم نے پڑھ دیا خطبہ, یہی آخری ہے. اور جس طرح سوشل میڈیا کے اندر جو ٹرینڈز بنوا رہے ہیں, جو تصویریں بنوا رہے ہیں, جو آپ دیکھیں نا کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, جو غلاظت پھیلائی جا رہی ہے, اس سے روکنا ہوگا. اور بڑا ہی اچھا بیان دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. اور واقعی دیکھیں اس وقت یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ادارے بھی نیوٹرل ہیں. انہی کا یہی 70-75 سال سے یہی تھا نا کہ آپ جناب سیاستدانوں کا کہ ادارے جو ہے نا وہ آئین کے ماتحت ہونے چاہیے. اب ماتحت ہیں تو کیوں آپ نہیں کر رہے ہیں؟ شفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی, ہم نے بھی رپورٹنگ کرتے ہوئے زلزلہ ہو گیا, سیلاب آ گیا, یقین کریں سب سے پہلے ہمارے پاک فوج کے بھائی ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, پہنچے ہوتے ہیں, لوگوں کو پانی کے اندر جا کے نکال کے لا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ کوئی بم دھماکہ ہو گیا, سب سے پہلے وہ وہاں پر کرائم سین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, دہشت گردوں کو ختم کرتے ہیں, اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو ایشو یہی ہے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل جتنا بھی سٹف ہے, انہیں اپنی قابلیت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یار آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں, ہر چیز میں ان کے اوپر نہ ان کے اوپر تھوپے, نہ ہی انہیں اس کے اندر لے کے آئے. ٹھیک ہے خالد صاحب, جیسے عاصم کہہ رہا ہے کہ یہ تو سیاستدانوں کی اپنی ذمہ داری ہے نا. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ادارے ان کے کام میں مداخلت نہ کریں, دوسری جانب وہ خود مسلسل اپنے بیانات, اپنے خطابات میں, اپنی گفتگو کے اندر وہ اداروں کو گھسیٹتے ہیں.
یہ رانا صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم تو طویل عرصہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے اب وہ ہمیشہ سے ان کا شفیق صاحب ایک مطالبہ رہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، ادارے جو ان کی آئینی ذمہ داریاں ہیں ان سے باہر نہ آئیں اور ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہیں۔ اور اب جبکہ پہلی بار جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ سیاسی عمل سے دور رہے ہیں، نیوٹرل رہے ہیں، اور جو حالیہ تبدیلی کا عمل تھا اس میں بھی جو ادارے ہیں وہ ان کی طرف سے کوئی مداخلت کا کوئی ثبوت جو ہے وہ کسی سطح پر بھی سامنے نہیں آیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کو جو نیوٹرل رول ہے اداروں کا اور آئین کے ساتھ ادارے جس طرح کھڑے رہے اس سارے عمل کے دوران وہ پسند نہیں آیا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیوٹرل رول ہے اداروں کا اس کی تو اپریسیشن ہونی چاہیے، اس کی تو تعریف ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے بھی جو ہے ایک بند جانا چاہیے۔ اور دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی قیادت مطالبہ اداروں سے کر رہی ہے کہ انہیں نئے الیکشن دیے جائیں۔ بھائی آپ اگر نئے الیکشن چاہتے ہیں تو آپ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت خود بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ یہی بات آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی واضح کی گئی ہے کہ سیاسی قیادت خود فیصلے کرے بیٹھ کر۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کل رات گئے جی جو لندن میں مشاورت ہو رہی تھی اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور پریس کانفرنس کی مچ اویٹڈ اخبارات کے لیے میں تو رات کو جاگ رہا تھا کہ یہ آئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا صورتحال ہے۔ ایک رپورٹ دکھاتا ہوں پھر میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ملک کو معاشی اور آئینی بحرانوں سے نکالنے کے لیے تمام فیصلوں کا اعلان اتحادی جماعتوں کی حمایت اور تائید سے کیا جائے گا۔ نون لیگ کی قیادت کا لندن اجلاس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزراء کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران جو گند پھیلایا گیا، اس حوالے سے حکومت کو لیڈرشپ سے جو پالیسی لائن درکار تھی اس پر تفصیلی بات ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف نے بطور پارٹی لیڈر جو ویژن دیا ہے اس پر دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر عمل درآمد کریں گے۔ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی فیصلے ہیں وہ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مشاورت اور اتفاق رائے کے ساتھ ہوں۔ جو ہماری مشاورت ہوئی ہے ہم اس کی روشنی میں کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں گے، اور یہ مخلوط حکومت انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کو موجودہ بحرانی صورتحال سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان نے ملکی معیشت اور سیاسی اقدار کو تباہ کیا۔ عمران خان پوری قوم کو تقسیم اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ گند جو ہے اس نے جو جس طرح سے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے، اکانومی کا بیڑا گرک کیا ہے، اور ہماری سیاسی روایات کا جو ہے اس نے بٹھایا ہے، جس طرح سے یہ آدمی واحیاتی کا بدتمیزی کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہا ہے، یہ پوری قوم کو جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، یہ قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان ملکی اداروں کے خلاف منظم مہم چلا رہا ہے۔ ملک کے اندر پولرائزیشن عمران نیازی صاحب کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اداروں کے بارے میں بالخصوص پاکستان کی فوج، پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے جو ایک منظم مہم وہ چلا کر ملک کے اندر انارکی پھیلا رہے ہیں اور پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرح گوگی کو پیسوں کے عوض پنجاب بھر میں بھرتیوں کی اتھارٹی کس قانون کے تحت دی گئی؟ کیا فرح گوگی یہ رقم کسی کے ساتھ شیئر کرتی تھیں یا خود رکھتی تھیں؟ اچھا، وزیر داخلہ صاحب کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کو روکنے یا نہ روکنے کا فیصلہ اتحادی حکومت نے کرنا ہے، یعنی سب نے مل کے کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا رات جو پریس کانفرنس آئی اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہوں گے۔ یہ اچھی بات ہے تاکہ سب کو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اتحادی حکومت کے، وہ کسی کو یہ گلا نہ ہو کہ شاید کوئی سولو فلائٹ ہو رہی ہے۔ ہاں سر، بالکل یہ اتحادی حکومت ہے جیسے آپ نے کہا، اور اتحادی حکومت میں آپ کو اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کو لینے 2 سوچیں پائی جاتی ہیں کہ فوری الیکشن کرائیں اور آگے بڑھیں اور عوام کو مینڈیٹ لیں اور وہ بتائیں، ایکسپوز کریں کہ یہ جو اب ہمارا اکانومی میں فرق پڑا ہے، ہماری جو سیاسی اور
नफ़रत का बीज बोया गया है, इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। मरीम साहबा का और फजल रहमान साहब का ये स्टैंड है कि अवाम में जाएँ और अवाम में जाके अपना ये इसको अपना एक्सपोज करें। लेकिन ज़ाहिर है आप ये सोलो फैसला नहीं कर सकते, ये इत्तेहादियों से मिल के करेंगे। कल का जो अपना एक फील आई है या स्मेल आई है अपना लंदन से भी कि वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि सारा ये बोझ अपने आप पे लें और अवाम बल्कि अवाम को बताएं कि ये इसने क्या क्या तबाही की है जिसके हमें साल पहुँचे। लेकिन वो आपने जो शुरू में कहा कि भाई इत्तेहादियों के बगैर वो ये नहीं करेंगे। कल बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि असम्बली में कहा कि पहले अपना इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात और फिर नैब इस्लाहात और फिर इलेक्शन। तो ये मेरा ख्याल है ये वापस आज वापस आ जाएंगे और बैठ के कोई ऐसा फैसला कर लेंगे और देखें अब क्या करते हैं। ज़ाहिर है कि सबके किसी एक पार्टी का तो नहीं होगा, सारी पार्टियां बैठेंगे करेंगे और जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो। इलेक्शन देखें, इलेक्शन बड़ा फैसिनेट करता है कि भाई फौरी इलेक्शन पे जाएं, लेकिन इलेक्शन के बाद मसाइल जो आज मसाइल हैं, क्या इलेक्शन अनाउंस करने के बाद मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? मसाइल वही रहेंगे बल्कि मसाइल मल्टीपल हो जाएंगे। फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसके पास तो फैसले करने की ताकत नहीं होगी, ना वो बड़े फैसले कर सकती है। फिर ये भी कहा कि हम आवाम को अपना आवाम को जो मुश्किल फैसलों के लिए आवाम को हम कायल करेंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे आवाम जो है वो मुश्किल फैसले को उससे एक्सेप्ट नहीं करते और उसको एक किस्म का ना मलबा डालते हैं हुकूमत जिम्मेदार है, ये नहीं देखते पिछली हुकूमत ने क्या किया है। बहरहाल मुश्किल सूरत हाल है और उम्मीद जब आएंगे तो बैठ के बेहतर फैसला करेंगे जो मुल्क के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आज़म साहब, कल इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर लॉन्ग मार्च का कहा और जिस अंदाज में सूरत हाल नज़र आ रही है वो एक तसादुम की सूरत हाल नज़र आ रही है। इस पे वज़ीर दाखिला साहब ने कल जो गुफ्तगू की, मैं चाह रहा था वो एक शॉर्ट सुनाऊँ, फिर उस पर मैं आपसे बात करूँ। शॉर्ट सुनिएगा कि उन्होंने कहा क्या है। ये 20,000 भी नहीं ला सकता, 20 लाख तो बहुत दूर की बात है, ये 20,000 नहीं ला सकता और अगर मैं चाहूँगा तो ये 20 भी नहीं आएंगे। लेकिन मामला ये है कि पॉलिसी तो आकर गवर्नमेंट बनाएगी ना, मैंने तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं वो अपने तौर पे तो कोई सख्ती या नरमी नहीं कर सकता। जो कैबिनेट फैसला करेगी, जो तमाम इत्तेहादी गवर्नमेंट फैसला करेगी, उसको इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अगर उन्होंने ये फैसला किया कि इसको रोकना है तो ये 20 आदमी भी नहीं लेके आएगा। आसिम, इतलात ये हैं कि सख्ती से रोकने का फैसला किया गया ताकि अनारकी ना फैले और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो काबू में रहे। देखिए, मैं इसके ऊपर तो भी कुछ नहीं कहूँगा कि क्या ये फ़ैसला कर लिया गया है कि इन्हें रोकना है, लेकिन जो मेरे पास जो इतलात हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसमें तो राना साहब ने ख़ुद भी कह दिया और ये पहले भी था कि इस तमाम चीज़ों के अंदर जो है वज़ीर दाखिला ने पॉलिसी और जो काबीना का जो फ़ैसला होना है उस पर अमल दरामद कराना है। अच्छा, बेसिकली जो जहाँ तक जो इतला ये है कि जो सोशल मीडिया पर और जो गलाजत फैला रहे हैं और जो अदारों को और शख्सियात को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो सियासी हैं या किसी अदारे की शख्सियत है या आइनी शख्सियत है, उससे जो टारगेट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ तो बहुत सख्त एक्शन होगा। ये तो बड़ा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसका फ़ैसला हो चुका है। इमरान खान साहब को शायद लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे दी जाए, मैं मुतात हो के आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनका यही है कि किसी को भी सियासी जो उसका एहतजाज या हक़ है वो सल्ब नहीं करना चाहिए, सियासी अमल नहीं रुकना चाहिए। हाँ जी, सियासी अमल। उसकी वजह है कि गुज़िश्ता जब ये 3-4 साल अपोजिशन में रहे तो ये भी जब एहतजाज करते थे, जब एहतजाज रोका जाता था तो हुकूमत को उसका नुकसान होता था, अपोजिशन को फ़ायदा होता था। तो ये इन्हें भी मालूम है कि वो जाने दें। हाँ, एक उसकी बाकायदा एक टाइम फ्रेम और वहाँ पर लोग कहाँ पर इकट्ठे होने हैं, क्या करना है, उसका 100% ये इंश्योर करेंगे कि उससे आगे पीछे कोई ना हो। लेकिन इसका भी फ़ैसला भी कैबिनेट ने करना है। लेकिन बात वही है, देखें, वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी बात कर दी, इमरान खान साहब को भी देखना होगा कि आपने क्या अवाम को ईंधन बनाना है या आपने अवाम को की आगाही के लिए, उनके मुफाद के लिए उन्हें रिलीफ पहुँचाना है। 3.5 साल माजरत के साथ वो कोई रिलीफ नहीं देखेंगे। अब ये हुकूमत आई थी, चाहे 1 साल 1.25 साल के लिए आई है, इमरान खान को चाहिए कि असम्बलियों के अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर आके जो बहस करनी है, जो साजिश का रोना है, अंदर आके रोएं। लोगों को ईंधन मत बनाए, शेख रशीद साहब लोगों को ईंधन मत बनाए कि आए जलाओ मार दो, इधर लॉकडाउन कर दो। अच्छा, लॉकडाउन करने से क्या होगा? पाकिस्तान की मैशत और बैठ जाएगी। आप एहतजाज करेंगे, क्या होगा?
آپ کا بھی وہ ایک کرکٹ سیریز ہونی ہے, آپ اس کی وینیو کا ایشو بنا ہوا ہے. دیکھیں آپ کتنی چیزیں ابھی اب چیزیں آگے کی طرف ہو رہی ہیں, تمام آپ کا جو ایک پہیہ ہے جو آپ کی پاکستان انٹرنل سیکیورٹی ہے, وہ تمام چیزیں رک رہی ہیں ان چیزوں سے. تو انہیں بھی یہ قومی اگر قیادت ہے, اگر وہ کہتے ہیں ہم نیشنل لیڈر ہیں, تو نیشنل لیڈر جو ہے نا وہ قربانی دیتا ہے, آگے آ کے بات کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اپنے مفاد کے لیے تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب جیسے کہہ رہے ہیں, عاصم کہہ رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کن نازک حالات سے گزر رہے ہیں, اور ہماری اکانومی جو ہے وہ مریم صاحبہ کے بقول ہم آئی سی یو میں ہیں. تو آئی سی یو تو بڑا خوفناک ایک مقام ہوتا ہے, تو اس موقع پہ جو تصادم ہے وہ تو اور نقصان پہنچائے گا. یہ دیکھیے رانا صاحب, جو لندن اجلاس ہوا ہے نون لیگ کی قیادت کا, اس میں جو اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو ایک تناؤ ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے, جو معاشی چیلنجز ہیں ان پر بھی بات ہوئی ہے, اور الیکشنز کے حوالے سے شفیق صاحب جس طرح نون لیگ کے اندر اور اتحادی جماعتوں کے اندر جو ہے ایک بحث چل رہی ہے کہ یہ الیکشن کب ہوگے, اس پر بھی غور جو ہے اب وہ کیا گیا ہے. لیکن یہ سارے فیصلے جو ہیں وہاں لندن اجلاس میں ساری مشاورت کے بعد طے تو بالآخر یہی ہوا ہے کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر معاملات کو طے کیا جائے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ 20 سال بعد 2006 میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو بدترین محاذر آئی تھی, اس کے بعد پہلی بار چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اور اس کے بعد 2008 میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کچھ عرصے کے لیے مخلوط حکومت کا بھی حصہ رہے. لیکن یہ پہلی بار میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مخلوط حکومت ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جس قدر گہرائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں رہی. بالکل صحیح. اور سارے معاملات جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت آپس میں مشاورت کے ساتھ, صلاح مشورے کے ساتھ, اور ایک دوسرے کو سپیس دی جا رہی ہے. پہلے سپیس کبھی نہیں دی گئی, اب نون لیگ پیپلز پارٹی کو سپیس دے رہی ہے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپیس دے رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کہ اگر اکانومی کے حوالے سے فیصلے کیے بغیر آپ الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو اس سے جو اکنامک کرائسس جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, پچھلی حکومت کے جو پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر جو پچھلی حکومت نے اکانومی کو استعمال کیا, پھر آگے چل کر جو ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. اچھا رانا صاحب, بات ہو رہی ہے الیکشن کی, ذرا آپ ایک ہب پہ بیٹھے, ہم تو خیر خبر دے کے جب رپورٹر تھے یا عاصم خبر دے کے فارغ ہوئے تھے, آپ سے تو ساری خبریں گزرتی ہیں, تو آپ کا کیا انالیسس ہے, کیا الیکشن فوری ہونی چاہیے یا اصلاحات ہونی چاہیے؟ ایک آپ کی اپنی شے بھی ہے نا, آپ کا اتنا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے. دیکھیں شفیق صاحب, بات یہ ہے کہ جو اس ٹائم سچویشن ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز خود بھی کنفیوز ہیں کہ الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں. ایون یہ کہ عمران خان کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود کنفیوز ہیں کہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. مسلم لیگ نون میں بھی دو رائے ہیں کہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. سب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک کلیئر سٹانس رکھتی ہے کہ ابھی نہیں ہونے چاہیے, پہلے اصلاحات ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, لیکن اصل بات یہ کہ یہ جتنا بھی پریشر ہے یہ صرف مسلم لیگ نون پہ کیوں آ رہا ہے؟ بالکل یہی ہے, ٹھیک ہے نا, جتنا بھی ہے جو ڈیسیژن لیے جائیں گے اور ڈیسیژن کے جتنے اثرات ہیں وہ تو سارے مسلم لیگ نون کو فیس کرنے پڑیں گے, پیپلز پارٹی کو تو نہیں کرنے پڑیں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مسلم لیگ نون بڑے دل کا مظاہرہ کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمام ڈیسیژن اپنے اتحادیوں کو لے کے چلیں گے, تو پھر جو اتحادی ہیں انہیں بھی ایک قدم آگے آنا چاہیے, اور جو بڑے ڈیسیژن ہیں ان کو لینے میں جو اثرات ہوں اس کو بھی اسٹیک ہولڈر کے طور پہ اپنے طور پہ لینا چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی چیز موجود ضرور ہے انتخابات کے حوالے سے, لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ابھی ہماری تیاری نہیں ہے, ٹائم لگے گا ڈیفینیٹلی. اس میں ایک ایڈ کروں, آپ نے بھی اپنی بات میں ایک سوال بھی اٹھایا کہ کیوں پریشر مسلم لیگ نون پر آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اویٹنگ کے اوپر جو نیکسٹ الیکشن کے اوپر جو سب سے زیادہ کہا جا رہا تھا اور کہا جا بھی رہا ہے کہ پنجاب میں سویپ کرے گی مسلم لیگ نون, اور اس میں ابھی تک کہ اگر معروضی حالات دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک کوئی نہیں ہے. عوام کو یہی ہے کہ یہ ایک تازہ مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں تو یہ زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے. تو مین شاید یہ ایک وجہ ہے کہ وہ اس وقت پریشر میں بھی ہیں, وہ یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں کیا ہم ان چیزوں کو لائن اپ
ٹھیک کر سکیں گے یا نہیں کر بالکل سکیں صحیح گے، بات ہے۔ کیونکہ ہمارے رن ڈاؤن میں آگے اصلاحات کیا ہے، تو میرا خیال ہے باقی جو بات ہے وہاں پر میں وہیں پہ آ گئی ہے، اسی طرف آ گئی ہے۔ ہاں، یا اسی میں اگر میں اس سے مکمل بات کرتا ہوں، اگر آپ مجھے کہتے میرا ہیں میرا جو ذاتی خیال ہے نا، بغیر اصلاحات کے اگر انتخابات میں جائیں گے تو اس انتخابات کو کوئی نہیں مانے گا۔ یہ آپ کا اب اس میں آپ کو خان صاحب سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اناج ضد چھوڑیں اور بیٹھیں، یہ آپ کے بھلے کی بات ہے، آپ کہتے ہیں الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں، آئیں بیٹھیں گورنمنٹ سے بات کریں اور اس طرف کوئی اصلاحات کی طرف آئیں۔ اصلاحات کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 ماہ 2 ماہ جتنے میں ٹائم لگے گا، کم از کم سب لوگ ایک پیج پہ ہوں تاکہ کل الیکشن کو چیلنج کوئی نہ کرے۔ بالکل۔ یہ بڑی اچھا اچھی آصف نہیں، ایک منٹ، جو بات میں اس میں یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں، اچھا ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی کو بھی کسی طرح وہ آن بورڈ کیا جائے تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے اس بات میں پہ۔ یہی بات کرنے لگا تھا، یہ بڑی اچھی بات، بڑا ویلڈ پوائنٹ کی ہے۔ دیکھیں اس وقت 3.5 پونے 4 سال عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی کابینہ رہی ہے، پنجاب میں حکومت تھی، کے پی کے میں، بلوچستان میں، تمام وہ حکومت چلا، صرف سندھ کے علاوہ تمام ہر جگہ پہ ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے وہ 3.5 سال ایک ڈھنڈورا پیٹتے رہے اوورسیز کو ووٹ دینے کا بھی، اور کہا کہ ہم نے جو ہے انتخابی اصلاحات کے لیے کام مکمل کر لیا ہے۔ اچھا اگر ہم مان لیتے ہیں انہوں نے مکمل کر لیا، آپ اسی چیز کو ٹیبل کریں، آپ آئیں پارلیمنٹ کے اندر آئیں، دیکھیں کیا سڑکوں پر یا جلسوں پر یہ لہرانے سے کہ یہ سازش ہے یا یہ ہم نے یہ کام کیا وہ حل ہے، وہ حل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر آنا ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر آ کے بات کرنی ہوگی، جو آپ نے جو بھی اصلاحات کی تھی آپ اس حکومت کے ساتھ آ کے بیٹھے، میڈیا کو آن بورڈ کریں، کیونکہ میڈیا بھی اس کا سول سوسائٹی کے ساتھ میڈیا بھی اس اصلاحات میں شامل ہوگا، وہاں پر آ کے آپ اپنا نیریٹو بلڈ کریں کہ ہم نے یہ چیزیں پاکستان کے مفاد میں کی تھی۔ اگر آپ نے پاکستان کے مفاد کے اندر وہ کام نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ 3.5 سال جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ ان تمام الیکٹورل ریفارمز کے لیے اس حکومت کے ساتھ اپوزیشن کو، عمران خان کو انہیں آنا ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر آ کے بات کرنی ہوگی۔ اور میں آخر میں یہ کہوں کہ وہ جس طرح آرمی نے کہا کہ آپ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، یہ بھی ختم کرنا ہوگا اور اپنی لڑائی انہیں اندر پارلیمنٹ کے اندر لڑنی ہوگی، سڑکوں پر نہیں لڑنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوشش کیجئے کنور دلشاد صاحب اگر لائن پہ آ جائیں تو ان سے اصلاحات پہ بات کرتے ہیں۔ خالد صاحب، جیسے اس بات ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ سارے مل کے ایک ایجنڈا طے کر لیں اور اس کے بعد یہ جو ہر دفعہ کا الیکشن کے بعد ایک شور مچتا ہے وہ ختم ہو جائے، کچھ اس طرح کا ایک سٹینڈرڈ آپ بنا لیں کہ کسی کو اس پہ اعتراض کا موقع نہ ملے۔ دیکھیے رانا صاحب، اس طرح کا ایک ماڈل جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے کہ جب 2017 میں نون لیگ کی حکومت تھی تو اس وقت 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس پر پارلیمان کے اندر جو ہے تمام پی ٹی آئی سمیت، پی ٹی آئی بھی اس میں شامل تھی، تمام جو جماعتیں تھیں ان کی جو ان پٹ ہے وہ اس الیکشن ایکٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کی گئی، اور اس کے حوالے سے کو غالباً 100 کے قریب جو ہے وہ پارلیمانی جو کمیٹی تھی ساری سیاسی جماعتوں کی، اس کی میٹنگز بھی ہوئی۔ تو اب بھی دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ مل کر اور پارلیمان کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ اتفاق رائے سے جو الیکشن ریفارمز ہیں وہ لانا ہوگی، تاکہ پھر ان ریفارمز کی روشنی میں ایسا الیکشن ہو کہ اس پر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کو مانے، اس پر کوئی پھر انگلی نہ اٹھا سکے۔ ٹھیک ہے، کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کنور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم بات کر رہے ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے۔ کنور صاحب، آپ کا ظاہر ہے ایک وسیع تجربہ ہے، آپ الیکشن کمیشن کے اہم ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد بھی آپ اس سے منسلک ہیں۔ اصلاحات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو فوری طور پہ الیکشن اصلاحات میں کن کن چیزوں کی گنجائش ہے؟ آپ اپنے ایکسپیرینس سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ حکومت کے وزراء اور اسی طرح اسپیکر قومی اسمبلی وہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں بار بار قوم کو باتیں نویز سنا رہے ہیں کہ ہمیں انتخابی اصلاحات کر جاتے ہیں۔ تو میں نے کل اسپیکر قومی اسمبلی کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ کون سی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے راؤ صاحب، میرا سوال آپ سن لیجئے، وہ یہ کہ دیکھیں ماضی میں ہر الیکشن کے اوپر کے بعد اسی طرح کا ایک وہ شور مچتا ہے، لیکن جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے وہ ایک عرصے سے ایک ہی کام کر رہا ہے، اس کی ایک ہی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے باوجود جب ان کے اوپر کام کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ٹائم چاہیے، تو آپ اس کا حصہ رہے مشینری کا، ٹائم سے کیا مراد ہے سر اور کیوں چاہیے؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ بڑا اس میں ابہام پایا جاتا ہے، وہ الیکشن کمیشن پاکستان کا جو صحیح موقف ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔
وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئین کے آرٹیکل 51 میں ایک ترمیم کی تھی اپنے 25 جولائی 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ جناب یہ پروویژنل جو ہے مردم شماری پر آپ انتخابات کروا دیں، ڈیلیمیٹیشن کروا دیں، لیکن یہ ڈیلیمیٹیشن اسی الیکشن کے لیے کارآمد ہوگی، اگلے الیکشن کے لیے آپ کو نئی مردم شماری کے بہت تحت شکریہ کنور صاحب، وقت کا میں نہیں تو آپ سے اس پہ تفصیل سے بات کرتا. ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. بلاول بھٹو صاحب کے بڑا زبردست قسم کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور اس میں بڑا انکشاف ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے بلاول بھٹو صاحب کے قومی اسمبلی میں خطاب پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں ایک پی ٹی آئی کے وزیر نے اس وقت یہ کہا عدم اعتماد کے دوران کہ انتخابات تو کروا دیں گے ہم فوری یا مارشل لا لگا دیں گے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے شفیق صاحب، اور اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو اقتدار ہے وہ سب کچھ ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. دیکھیں آپ جو آخری ہفتہ تھا پچھلی حکومت کے اقتدار کا، اس میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور پھر اپنا ڈی جی آئی SPR بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نہ گھسیٹیں. اب دیکھیں مارشل لا کس نے لگانا ہے، یعنی کس طرح یہ اپنے حقائق کو جو ٹوسٹ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ، کہ یہاں تک دھمکی دے دی کہ مارشل لا آ جائے گا. تو میرے خیال ہے اس بیان کا جو نوٹس لینا چاہیے، اب ڈی جی آئی SPR کو بھی لینا چاہیے کہ بھئی یہ پروب کریں کہ کون سا منسٹر اور اس نے کیوں یہ بات کی. کل ایک پروگرام میں جو جاوید اقبال صاحب تھے اپنا اینکر، وہ کہہ رہے تھے انہیں ان کا پتہ ہے، لیکن نام انہوں نے بھی نہیں لیا، باوجود کہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نام لیں. اور بلاول صاحب کو بھی ان کا نام ایکسپوز کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو اقتدار کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ جمہوریت کی بساط لپیٹنے کے لیے بھی وہ تیار ہیں. اب دیکھو نا، اگر وہ کہتے ہیں مارشل لا کی دھمکی دی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے جمہوری نظام کو لپیٹ سکتے ہیں. تو اس کو ہمیں نہ صرف پوری پارلیمنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کی اس کی کمیٹی بنائے اور تحقیقات کرے یہ کون منسٹر تھا اور اس نے کیوں یہ بات کی. اس کو لیٹ اٹ گو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے کریں گے تو کل پھر مزید مسائل پیدا ہوں گے. اور اپنا آرمی چیف کی اپنا ڈی جی ایس پی کی وارننگ کے بعد تو پھر یہ اور امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اس کو پتہ کریں کون منسٹر تھا اور کیوں، اور کس نے کیوں یہ دھمکی دی اور کیوں ایسا کہا. ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم بات کر رہے ہیں بلاول صاحب کے کل کے ایک انکشاف پہ کہ ان کو عدم اعتماد کے دوران پی ٹی آئی کے ایک وزیر نے یہ کہا کہ ہم فوری طور پہ اگر یہ آپ لوگ باز نہ آئے تو مارشل لا بھی لگ سکتا ہے اور فوری الیکشن کا بھی اعلان ہو سکتا ہے. تو سر وہ نام آپ کو تو پتہ ہوگا کہ کون منسٹر تھا جس نے یہ دھمکی دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل بلاول صاحب نے جو اسپیچ کی تھی اس سے بالکل انہوں نے بات کہی تھی، اور جب وقت آئے گا تو نام بھی ظاہر ہو جائے گا. اور آپ ان کے ایکٹ کو دیکھیں، جو پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی یہی عمران خان کہتا تھا کہ جلد عدم اعتماد کی تحریک لے کے آؤ، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ہوتی ہے. اور جب آئی جس طریقے سے انہوں نے ایکٹ کیا، اور پھر آخر میں جو ہے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی جب ان کی عدم اعتماد کی تحریک ان کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی اپوزیشن کی. تو یہ چیزیں تو حرکات تو یہ کر رہے تھے،
اور اب یہ کیا حرکات کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت کو تو چھوڑے، آج حرکات دیکھیں، آج وہ کس قسم کے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں انڈائریکٹلی، یہی چاہتے ہیں کہ مارشل لا لگ جائے. کیا کیا کچھ لوگوں کو ترغیب نہیں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ نکلیں، لڑیں، مار کٹائی کریں. شیخ رشید کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. کیا پولیٹیکل پارٹی، جمہوری پارٹی اس قسم کی ترغیب اپنے فالوورز کو دیتے ہیں کہ آپ روڈوں پہ نکلیں اور مار کٹائی کریں یا لوگوں کے ساتھ جو ہے لڑیں؟ تو یہ آج بھی مطلب ہے کہ اسی اس پہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی حکومت میں نہ ہو تو اس ملک میں مارشاء اللہ ہو، یا ایسی حکومت ہو جو بالکل ہی کوئی جمہوری حکومت نہ ہو کم از کم. کنڈی صاحب، کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے جو تمام اتحادی فیصلہ کریں گے اس کے مطابق میں ایکٹ کروں گا. تو کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اس معاملے کو ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی تو جمہوریت میں بلیو کرتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ بالکل جلسے بھی ہوں، جلوس بھی کریں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو اس پہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ جو بھی قانونی حربہ ہے اس کو استعمال ہونا چاہیے. اور جلسے تبھی بھی کر رہے ہیں، کیا ان کو کوئی رکاوٹ ہوئی ہے؟ روزانہ کے بیس پہ جلسے کر رہے ہیں، اقتدار سے نکلے ہوئے ہیں. اور جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اب اقتدار کے بغیر اس طریقے سے پی ٹی آئی والے تڑپ رہے ہیں. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اقتدار سے محبت نہیں ہے. آج دیکھیں کہ گورنر پنجاب کیا کر رہے ہیں اور باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. ان کو یہی کرسی سے، اور جس طریقے سے یہ سپیچز کر رہے ہیں، تو آج پتہ چلا ہے کہ کرسی کے لیے کتنے یہ بےتاب اور ٹھیک. کنڈی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پہلے انتخابی اصلاحات ہوں گی پھر الیکشن ہوگا. تو پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کوئی ہوم ورک کیا ہوا ہے اصلاحات کے حوالے سے؟ بالکل کیا ہوا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پیش ہوئے تھے، انہوں نے چیف جسٹس صاحب اور ججز صاحبان کے سامنے، بینچ کے سامنے یہی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت جب آئے تو ہم الیکٹورل ریفارمز کریں اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جائیں. اور اسی دن جس دن فیصلہ آنا تھا، اس وقت فیصلے سے پہلے ہم نے جو الیکٹورل ریفارمز کی سفارشات تھی وہ ہم نے جج صاحبان کے سامنے پیش کی کہ ہم یہ سفارشات چاہتے ہیں. اور باقی اپوزیشن باقی بھی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اگر کوئی سفارشات دینا چاہتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے. الیکٹورل ریفارمز ہو اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. تو ٹھیک ہے سر، ویسے اب ایک ڈیبیٹ پورے ملک میں چل رہی ہے کہ انتخابات جلدی ہونے چاہیے یا لیٹ ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی اس پہ اپنا کلیئر سٹانس دے چکی ہے کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات. لیکن اگر اتحادی مل کے یہ طے کرتے ہیں کہ انتخابات کی طرف جانا ہے تو پھر پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ساتھ چلے گی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 7 مہینے مانگے تھے جو ڈیلیمیٹیشن ہے اور اس کے بعد جو ان کا جو سینسز ہے اس کے لیے، تو ان کو وہ ٹائم چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے اگر اصلاحات نہیں ہوتی ہیں تو آپ چیئرمین بلاول صاحب کی اسپیچ کا وہ پوائنٹ بھی دیکھیں. اگر اصلاحات نہیں ہوتے ہیں تو کل الیکشن پھر ڈاؤٹ فل ہوں گے. تو جو بھی الیکشن ہارے گا وہ یہی کہے گا کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے. اور جیسے چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک خونی الیکشن خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. اصلاحات ضروری ہے کہ پاکستان میں کم از کم کوئی بھی الیکشن ایسے ہوں جس میں کم از کم تمام پارٹی کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ فیصل بھائی، بہت شکریہ. عاصم صاحب، پروگرام کا چونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا، بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں، تو میں دونوں سے ایک شارٹ کامنٹ آئی نیڈ اس حوالے سے کہ یہ جو دھمکی ملی ہے ایکسپوز تو ہونا چاہیے کہ یہ کس نے کہا. بالکل، دیکھیں یہ ایکسپوز ہونا چاہیے، یہ سب کا ہی مطالبہ ہے. لیکن اگر ہم ماضی میں جو حکومت میں تھے ان وفاقی وزراء کے بیانات کو دیکھیں، ان تمام کے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اشتعال ہی دلاتے رہے ہیں اور بار بار کہتے تھے. شیخ رشید صاحب تو ہر روز آگے کہتے تھے 10 دن اہم ہے، 7 دن اہم ہے، 8 دن اہم ہے. اور وہ کہتے تھے کہ تیسری قوت کو جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. ان کے آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹس ہیں. تو یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے، میں نے بھی اس بیان کے بعد ایک اور دوسری پارٹیوں کے رہنماؤں سے چیک کیا تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسی یہ بالکل دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہوئی تھیں اور بار بار یہ کہا جاتا رہا. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت ہمیں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. جو پاک فوج جس طرح کہہ رہی ہے، ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اگر سیاست میں نہیں آ رہے تو ہمیں گھسیٹا نہ جائے. تو اصل میں بات وہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی تو شاید کوشش یہی تھی اور یہی وہ چاہ رہے ہیں، ان کی جماعت یہی چاہ رہی ہے کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں آیا تو ان کے پاس میں کچھ نہ جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب، روزنامہ ڈان کا اداریہ ہے انڈیا ٹریڈ ٹائز، آپ کی میں چاہ رہا تھا چونکہ یہ ایکسپرٹیز ہے
कॉमर्स। तो आपसे मैं चाह रहा था कि इस पे थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए। ये देखिए कि राणा साहब, जो साउथ एशिया है, हमारा जो रीजन है, ये पूरी दुनिया का अब वो बदकिस्मत खिता है कि जहाँ पर जो है इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, जो रीजनल ट्रेड है ममालिक के दरमियान, अब वो इंतहाई कम है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर का हल तलब मसला है, अब वो सबसे बड़ी रुकावट है दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बढ़ाने के हवाले से। और ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस भारतीय हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से ख़त्म किया गया था, तो उस वक्त से हमारी भारत के साथ, इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो फ्रीज हो चुकी है। और इस वक्त अगर आप एक्सपोर्ट देखें पाकिस्तान की इंडिया को, तो वो गारमेंट सिर्फ नॉमिनल सी $1 मिलियन है, जबकि ट्रेड जो है, इंपोर्ट जो है वो 13 करोड़ डॉलर है। वो भी सिर्फ कोविड के दौरान कुछ जो फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से इंपोर्ट हुई थी वो है। और ट्रेड जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मुअत्तल है। और इस हवाले से देखिए कि ये जो बहस शुरू हुई है ट्रेड के हवाले से, ये एक ट्रेड ऑफिसर की तैनाती से हुई है। और ये वो समरी है शफीक साहब, ये 15 ममालिक में जो है ट्रेड ऑफिसर लगाए गए। ये साबिक हुकूमत की दौर में की ये समरी थी, जिसको जो है वो अब नाफिज किया गया है। ठीक है। आज रोज़नामा पाकिस्तान में एक रिपोर्ट छपी है निजी चैनल की, लेकिन अभी मैं बताता हूँ वो निजी चैनल कौन था, किस की थी, लेकिन मैं आपसे चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि 1 दर्जन से ज़ायद वफाकी वज़रा हैं जिनके असासों में गैर मामूली इजाफा हुआ। अगर करप्शन किसी के लिए गलत है तो करप्शन मेरे लिए किस तरह जायज़ हो सकती है शफीक साहब? और ये तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखो, सेक्रेट को कोई नहीं, मुकद्दस गाय या कोई नहीं है। अगर इनके सासे बढ़े, इनकी तहकीकात होनी चाहिए कैसे बढ़े। अगर कोई अनलॉफुल मीन्स हैं तो इनको टेकन टू टास्क करना चाहिए। अब ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अपोजिशन जो इस वक्त जलसे कर रही है, दबाव डाल रही है, तो उसमें ही आना चाहिए। हुकूमत को उसको बाकायदा प्रूव करके जो अगर इसका केस बनता है तो उसको नैब को भेजे। कम से कम ये तो लोगों को पता चलेगा कि अगर इसमें अगर कोई ऐसी बात है तो जो दावा करते थे कि शफाफ और ये और वो बातें करते थे उनका पता चले। अब देखिए, अगर असासे बड़े हैं तो चंद गुजरा के बड़े हैं ना। इसका मतलब है कि या तो पूरी काबीना के बढ़ते तो कहते हैं कि भाई इनके कोई या अपना इनके सबके कोई सब एक ही लाइन में खड़े हैं, तो चंद गुजरा के बड़े हैं। उन चंद गुजरा क्यों बड़े हैं? अब मेरे ख्याल हुकूमत को ना, जैसे राणा साहब भी कह रहे हैं, सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि हम फिर ये जो एक हमारे आज खबरें की लीड भी है कि आइन शिकनी को माफ़ी नहीं होगी और गैर कानूनी जो हथकंडे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, तो मेरा ख्याल है इसको प्रूव करना चाहिए, इसको ना छोड़ना नहीं चाहिए। और राणा सनाउल्लाह साहब को मुझे पता है और शहबाज शरीफ को मुझे पता है कि वो प्रूव करेंगे। और जिसके एहसास से अगर नाजायज़ बढ़े हैं तो उनको टेकन टू टास्क करना चाहिए। आसिम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, ये सवा के ज़ाहिद किशोरी साहब ने बड़ा ही तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं और सबूत के साथ बात की है उन्होंने। और उन्होंने तमाम इनके कैबिनेट के अंदर होते हुए, ख़ास तौर पर तो जो खुसरो मुख्तियार साहब, क्योंकि वो उससे पहले भी कैबिनेट में थे, उन्होंने उनके पीछे से भी 2013 के भी एहसासों को लेके आए और उसमें 200% से ज़्यादा फ़ीसद से ज़्यादा इजाफा हुआ है, अरबों रुपये का। अब तो बात यही है कि आज़म स्वाति हो, शफकत महमूद साहब हों या फमीदा मिर्ज़ा हों, शेख रशीद साहब हों जो कहते हैं मेरा कुछ नहीं है। अब बात है इन लोगों को भी आगे आना होगा, ये बताएं ना, ये पर्चियाँ मांगते थे तो अब अपनी रसीदें दें कि जनाब हम इसके हमारा मफादात से टकराव नहीं हुआ, ये जो पैसे हैं हमारा ये बिज़नेस था इसके तहत आए। तो इशू यही है कि इस वक्त ये कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है। इन्होंने इसीलिए मैना मानो की रट लगाई है। सबको पता है कि फरा गुज्जर की तरह के बड़े स्कैंडल यहाँ पर आने हैं और वो इसीलिए हुकूमत को, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत को नहीं बनने दे रहे। मैं आपको एक चलते चलते खबर दूँ, हमजा शहबाज का मुकम्मल तौर पर एक्टिव हुए हैं और वो इन्हीं चीज़ों को ना सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए वो मुतहरिक हैं, बल्कि वो देख रहे हैं कि 3.5 साल आवाम को जो रिलीफ के नाम पर उनके हक पर डाका डाला गया, उन लोगों को एक्सपोज के बहुत जल्दी करेंगे। बिल्कुल राणा साहब, आप भी सही कॉलम लिखते हैं। आज हमने कॉलम देखा, अताउल्लाह कासमी साहब को सिलेक्ट किया हमने, उन्होंने बड़े लतीफ़ पैराए में जो हमारे मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया और आगे का नक्शा खींचा क्या हो सकता है। तो क्या आपके तबसरे? शफीक साहब देखिए, ये कॉलम अगर आप पढ़ें ना, आपको पाकिस्तान का पूरा नक्शा समझ आ जाता है और आने वाले दिनों की जो हौलनाक एक तस्वीर है वो भी आपके सामने आ जाती है।
اس میں چونکہ آپ خود چوز کرتے ہیں پھر اس میں نشان بھی لگا کے دیتے ہیں، میرے اینٹینا ہیں آپ تو یہ نشان لگا دیتے ہیں، تو دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں بڑی الارمنگ ہیں۔ ایک تو عطا صاحب نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ ہم پوری قوم جو من ہے نعرہ لگا رہے ہیں، ہمیں سری لنکا کی مثال سامنے رکھنی چاہیے جو صورتحال سری لنکا کی ہو، پھر ہمارے سلطان رائی کی طرح مصطفیٰ قریشی کی طرح بڑھ کے مارنے کی جو سیاست ہے اس نے کیا دیا ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عطاء اللہ قاسمی صاحب نے جو یہ اپنے کالم میں بہت سارا اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی تک ضرور جانی چاہیے، انہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اور ایک اچھا کالم نگار جو ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف اپنا ذاتی سیاسی نظریات کی ترویج نہ کرے بلکہ وہ پڑھنے والے کی ذہن سازی بھی کرے، اور یہ کالم پڑھ کے آپ کو آنے والے دنوں کی جو تصویر ہے وہ کلیئر ہوتی ہے اور اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ہاتھ معاشرے میں ہولا رکھنا چاہیے جس میں ہم اس میں قاسمی صاحب نے جو ہے وہ ہمارے دیار غیر میں جو اوورسیز پاکستانی اور پی ٹی آئی کے خاص طور پر جو لوگ ہیں ان کو بھی مخاطب کیا ہے کہ آپ اس طرح جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ آگ اور شعلے جو ہیں بھڑکانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ یہاں پر اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ تک آگ نہیں پہنچے گی لیکن آپ کے عزیز رشتہ دار تو اس ملک کے اندر موجود ہیں، آپ کی جائیدادیں یہاں پر موجود ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پر موجود ہے، تو اس حوالے سے جو ہے قاسمی صاحب نے اس معاملے کی بھی بالکل نشاندہی ٹھیک ہے۔ اور جو دیار غیر میں لوگ رہتے ہیں وہ تو جڑے ہوئے تو اس دھرتی سے اس مٹی سے ہی ہے نا۔ اگر یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی ہم تکلیف میں نہیں ہوتے جتنے وہ ہوتے ہیں، اور قاسمی صاحب نے صحیح انڈیکیٹ کیا ہے کہ کیا ہم انہوں نے کہا کہ ہم پاگل خانے کے مکین ہیں، ہاں۔ تو یہ تو انہوں نے اس ایک جملے کے اندر کہتے ہیں نا وہ دریا کو کوزے میں سمندر کو کوزے میں انہوں نے بلکہ بند کر دیا ہے کہ تمام مسائل کا احاطہ بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے۔ یہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ آخر میں کہوں گا پڑھ لیا تھا تم نے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جی، اور ٹاپ ٹرینڈ تھا کراچی بلاسٹ۔ اللہ پاکستان کی خیر کرے، دشمنوں سے بچائے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ ہم ایک ایسا ماحول دیتے ہیں جس میں پاکستان کے مخالفین کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، وہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کراچی کی بھی خیر کرے، لاہور کی بھی خیر کرے، ملتان کی، پشاور کی، کوئٹہ کی، پورے پاکستان کی خیر کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ سوموار کو ملاقات ہوگی۔